سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جو اللہ کے رسول کے درینہ ساتھی اور صحابی تھے، پیشے کے اعتبار سے تاجر تھے۔ جب اللہ کے رسول کا وصال ہوا تو مسلمانوں نے آپ کو بالاتفاق خلیفہ مقرر کیا۔ ایک دن تجارت کے غرض سے بازار جا رہے تھے، راستے میں عمر بن خطاب سے ملاقات ہوئی۔ عرض کرنے لگے، امیر المؤمنین کہاں کا ارادہ ہے؟ فرمانے لگے، بازار جا رہا ہوں تاکہ کچھ تجارت کر سکوں۔ عمر بن خطاب نے کہا، امیر المؤمنین، اگر آپ تجارت کرنے لگ جائیں تو خلافت کے کام کا کیا ہوگا؟ یعنی آپ تو خلیفہ ہے اور سب مسلمانوں کی دیکھ بھال آپ کی ذمہ داری ہے۔ عرض کرنے لگے، اگر تجارت نہ کروں تو اہل و عیال کو کہاں سے کھلاؤں گا؟ عمر بن خطاب نے کہا کہ چلو ابو عبیدہ بن جراح کے پاس چلتے ہیں، جن کو اللہ کے رسول نے امین کا لقب دیا ہے اور بیت المال پر معمور ہے۔ دونوں حضرات ابو عبیدہ کے پاس گئے تاکہ حاکم وقت کے لیے بیت المال سے وظیفہ مقرر کیا جا سکے۔ ابو عبیدہ بن جراح کہنے لگے، جتنا وظیفہ ایک مزدور کا ہے وہی آپ کا بھی مقرر کیا جاتا ہے۔ یہ تھے وقت کے حکمران جن کی آمدنی ایک مزدور جتنی تھی۔ خوشی خوشی دونوں واپس گئے۔ ایک دن بیوی نے آپ کے سامنے میٹھی چیز کھانے کے لیے رکھ دی۔ عرض کرنے لگے، میرا وظیفہ اتنا نہیں کہ اس میں یہ چیز بھی مہیا ہو۔ بیوی کہنے لگی، میں روزانہ کے لحاظ سے کچھ نہ کچھ بچا لیتی ہوں، اس کو بیچ کر آپ کے لیے یہ بنا دیا کیونکہ آپ کو یہ پسند ہے۔ آپ نے کہا، اس کا مطلب ہے کہ اتنی مقدار ہمیں بیت المال سے زیادہ ملتا ہے، اور اتنی ہی مقدار بیت المال سے کم کروا دی۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت قریب آئی تو اپنی بیٹی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصیت کی کہ میری ضرورتوں میں سے جو چیزیں بیت المال کی ہے وہ میرے بعد آنے والے خلیفہ کے حوالے کر دی جائے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی دینار یا درہم نہیں تھا، ایک اونٹنی تھی جن سے وہ دودھ پیا کرتے تھے، ایک پیالہ تھا اور ایک خادم۔ بعض روایت میں ایک اوڑھنا اور ایک بچھونا بھی آیا ہے۔